السلام علیکم جی، جمعرات کی صبح اور ہم جب یہ ولاگ کر رہے ہیں اس وقت تک انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 5 روپے 70 پیسے تقریباً ₹6.25 کم ہو چکا ہے اور کم ہو کے 222 روپے کے لیول پہ آ چکا ہے۔ کل ہم نے ٹویٹ کیا، اس کے نیچے یوتھیوں نے آ کے کوئی 2.5-3 لاکھ گالی بکی اور ان گالی کا بھی ہم تھوڑا سا انالیسس کریں گے۔ وہ کیا بکواس کر رہے ہیں، وہ والا بیانیہ جو کل پی ٹی آئی کی ٹیم نے پنکی پیرنی کی سربراہی کے اندر بنایا تھا، اس میں سے جہالت برآمد کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن پہلے یہ جو ڈالر نیچے آیا ہے، یہ آج جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تو 222 روپے پہ ہے انٹر بینک میں، لیکن انٹر بینک میں آج کے لیے 218 کی آواز لگ چکی ہوئی ہے۔ ڈالر کے اس زوال کا سفر 239 روپے کچھ پیسے، یعنی کہ آپ 240 روپے کہہ سکتے ہیں، اس سے ہوا تھا واپسی کا سفر، اور پھر جناب کل وہ 226 تک آ گیا تھا اور 227 تک آ گیا تھا، آج وہ جو ہے وہ 222 پہ پہنچ گیا ہے۔ تو یوں ہم کہیں کہ اگر وہ کمی جو ہے وہ بڑی واضح نظر آ رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پہ وہ نہیں ہے جو یوتھیے بھونک رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں یہ بھونک کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں 1.5 لاکھ گال کھا کے بیٹھا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایکسپورٹرز نے اپنے ڈالرز روک رکھے ہوئے تھے باہر، وہ واپس نہیں لا رہے تھے، وہ واپس لائیں گے تو ان کیش ہوں گے انٹر بینک مارکیٹ میں اور ان کو روپے مل جائیں گے اور حکومت ڈالر رکھ لے گی، ٹھیک ہو گیا؟ وہ انہوں نے باہر کچھ عرصے کے لیے روک لیے ہوئے تھے، ایک تو وہ وجہ تھی۔ دوسرا، انٹر بینک مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے یوتھی، آپ کو پتا ہے اگر وہ آگ لگا سکتے ہیں میٹرو کے اسٹیشن کو تو وہ اس ملک کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ یوتھی بینکر تھے، ہماری اطلاع جو تھی وہ 6 سے 8 بینکر تھے، لیکن چونکہ اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں تھا اور ایکٹنگ گورنر ایک امپورٹڈ یوتھیا ہے تو اس نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، اور اب اس بات کا کریڈٹ لے رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حکومت نے یہ اندیا دیا کہ اس ویکنڈ کے اوپر جو مانیٹری پالیسی آ رہی ہے اس میں شرح سود جو ہے وہ 15% سے بڑھا کے 17% کر دے گی۔ اگر اسٹیٹ بینک 15 سے بڑھا کے 17 کرے گا تو بینک جو ہوگا وہ 19 سے 20% ٹیکس وصول کریں گے۔ یہ افراط زر کو کنٹرول کرنے کا اسٹیٹ بینک کے پاس ایک روایتی ان پڑھ اور جاہلوں والا طریقہ کار ہے جس کو وہ اپناتا ہے، اس سے معیشت کے اندر ترقی کا رگڑا نکل جاتا ہے، لیکن اس کے پاس یہی علاج ہے۔ یہ سٹیرائڈ ہے اکانومی کا، ٹھیک ہے؟ مالیاتی شعبے کا یہ سٹیرائڈ ہے۔ انہوں نے جناب وہ سٹیرائڈ مارنے کا جب اندیا دیا تو اب یوتھیوں نے اور یوتھیے کے بینکر ایجنٹوں نے تو بینکوں سے قرض لے کے تو ڈالر خریدے ہوئے تھے، تو جب انہیں پتا چلا کہ شرح سود بڑھ کے 15% سے 18-19% ہونے لگی ہے، 20%، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سارا کچھ بینک لے جائے گا جو ہم کما رہے ہیں یہاں سے، تو ہمارا تو دھرم تختہ ہو جائے گا، تو جو اویلیبل مارجن ہے ان پہ بیچ دیجیے۔ تو انہوں نے ڈالر چھوڑا، جسے مارکیٹ کی ٹرم میں کہتے ہیں کہ ڈالر چھوڑ دیا، ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنے ڈالر انکیش کرنا شروع کیے تو یہ فلڈ ہو گیا۔ وہ جو لوگ ڈالر کو سمیٹ کے اپنے سائڈوں پہ رکھی جا رہے تھے کہ جیسے مہنگا ہوگا بیچیں گے، جب انہوں نے سارے ڈالر مارکیٹ میں ڈال دیے تو وہ ڈالر جو ہے وہ مطلب کہ وہ ڈالر جو ہے وہ سلپ ہونا شروع ہوا، ایک دن میں 11-12 روپے، دوسرے دن میں ابھی تک صرف پہلے 2 گھنٹے کا بزنس ہے، 2-2.5 گھنٹے کا، تو اس وقت جو ہے تقریباً 5.5 روپے اس میں کمی ہو چکی ہے اور تقریباً 4 سے 5 روپے مزید کمی کی آواز لگ رہی ہے اس وقت انٹر بینک مارکیٹ کے اندر۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا نا، یہ ایک تو یہ ہو گیا کہ انہوں نے ڈالر چھوڑا اور جو باہر سے ڈالر لا رہے تھے انہوں نے فوری طور پہ منگوا کے انکیش کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت اوپن مارکیٹ میں بھی بائر نہیں ہے، سیلر ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اچھا، اس کو تھوڑا سا مزید الیبوریٹ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہر سال ہر وقت لمحہ موجود میں ایٹ این ایوریج 21 دن کا فیول دستیاب ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے خواجہ سعد رفیق نے جب 28 دن کا فیول جو تھا
وہ ریلوے کے لیے سیکیور کیا تھا تو وہ اسے اپنے کارناموں میں شمار کرواتے تھے۔ 21 دن کا ہوتا ہے۔ اس وقت جب ہم آپ سے پروگرام کر رہے ہیں تو بعض اطلاعات کے مطابق 62 دن کا پیٹرول موجود ہے، کیونکہ جون کے اندر اس بات سے گھبرا کے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے دھڑا دھڑ آئل امپورٹ کیا تھا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہیس کال کے فراڈ کے باعث اور اس کے دیوالیہ ہو جانے کے باعث عالمی اور مقامی بینکوں کے نیگیٹو لسٹ کے اوپر ہیں، اور عالمی اور مقامی بینکوں کے نیگیٹو لسٹ میں ہونے کی وجہ سے ان کو $100 دینا پڑتا ہے ایل سی کھولنے کے لیے۔ بینک اپنے پاس سے ان کو $1 بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا آئل مارکیٹنگ کمپنیاں جب ٹوٹیں اس کے اوپر، اور انہوں نے اس وقت 62 دن کا پیٹرول امپورٹ کر کے رکھا ہوا ہے ملک کے اندر، یعنی کہ جو ضرورت ہے اس سے تقریباً 3 گنا زیادہ آئل امپورٹ ہو گیا جون اور جولائی کے اندر۔ لہٰذا ڈالر کی ڈیمانڈ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے اٹھا کے ڈالر باہر پھینکا، باہر سے پیٹرول لے کے آئے۔ تو آئندہ 2 مہینے اگست اور سپٹمبر میں آئل کی امپورٹ کم ہوگی، جس سے امپورٹ بل کے اوپر پریشر کم ہو جائے گا۔ جیسے ہی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے بارے میں یہ اطلاع منڈی میں پہنچی انٹر بینک کے اندر اور دوسری جگہ کے اوپر کہ جناب انہوں نے اب ڈالر نہیں خریدنے، تو اب ڈالر جو ہے وہ باقی معمول کی چیزوں کے لیے چاہیے، تو اس کے لیے ہمارے پاس کافی سارا ڈالر مارکیٹ میں منڈی میں موجود ہے اور تھا۔ یہ میجر فیکٹر ہوا۔ اب اس کے خلاف تو یوں جو ہے وہ ڈالر کی جینوئن کمی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ سب کانٹریکٹر ہیں سر جی کے، ٹھیک ہے، اور سر جی کے پاس وہ روتے پیٹتے گئے کہ جناب دیکھیں میں نے آپ کا سپلائی کا کانٹریکٹ ون کیا تھا، اور جب میں نے آپ کو یہ کانٹریکٹ ون کیا تھا اس وقت ڈالر 180 کا تھا، 185 کا تھا، تو اس لیے اب وہ ڈالر ہو گیا 242 کا، تو اب آپ جو ہے اس کے اوپر کوئی نظر ثانی کیجئے اور میرا جو ہے وہ پیسے تھوڑے سے بڑھا دیجئے، کیونکہ میرے لیے سپلائی کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو جن صاحب سے وہ جا کے ملے ان صاحب نے آگے سے کہا کہ جناب آپ میکسیمم 190 پہ کیلکولیٹ کر لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ مطلب انہوں نے کہا 190 پہ اور 180 پہ ڈالر واپس آ رہا ہے۔ اور مجھے یہ بات جب آج سے کوئی 3-4 روز پہلے پتہ چلی تو میں نے حیرت کا اظہار کیا، میں نے کہا اچھا بڑا کانفیڈنس ہے سر جی کے اندر، لیکن جب یہ ڈکلائن شروع ہوا تو وہ بات یاد آ گئی کہ سر جی نے اس کو کہہ دیا تھا کہ ڈالر 180 اور 190 تک واپس آ رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ اتھینٹک کہانی جس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 190 کی طرف رواں دواں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بہت بڑے ایئر کنڈیشننگ فرم کے اندر ملازم ہیں، بلکہ اس کے اعلیٰ عہدیداروں میں شمار ہوتے ہیں، دادا پوتا شو کے اور رضی نامہ کے متاثرین میں شامل ہیں۔ انہوں نے بھی ہمیں فون کر کے بتایا کہ جب وہ اپنے چائنیز پرنسپل سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے بھی یہی، چائنیز پرنسپل نے کہا کہ آپ ذرا پریشان نہ ہوں، ابھی آپ نے ادائیگیاں نہیں کرنی، آپ کا ڈالر جو ہے وہ 200 سے نیچے جا رہا ہے، آپ نے تب ان کیش مطلب کہ ایل سی فائنل کرنی ہے، آپ نے ابھی ایل سی فائنل نہیں کرنی۔ یہ بھی ان کو پرسوں مطلب یہ والا ڈکلائن آنے سے 1 روز پہلے بتایا گیا۔ یہ وہ تمام سمٹمز ہوتے ہیں، یہ وہ مرغی جس طرح دانہ چنتی ہے زمین کو کرید کے، اس طرح جرنلسٹ جو ہے وہ انفارمیشن اکٹھی کرتا ہے، اور یہ وہ انفارمیشن ہے۔ اب اس کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے، یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود کو پوری دنیا کے اندر، اور انہوں نے اس کو جوڑ دیا کہ جیسے ہی ڈرون حملہ ہوا، یعنی کہ یوتھیو جیسے ہی ڈرون حملہ ہوا، بائیڈن جڑا ہے وہ پوٹوہار کی پہاڑیوں کے اوپر بڑے بڑے ڈالروں کی بوریاں لے کے بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے فوراً وہ بوریاں جو تھیں وہ اسٹیٹ بینک تو کراچی میں، کراچی کی کٹی پہاڑی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، کراچی کی کٹی پہاڑی کے اوپر بائیڈن بیٹھا ہوا تھا، ساتھ میں اس کے ڈیوڈ لو بھی تھا اور ڈیوڈ بلوم بھی، دونوں ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس تھیں ڈالروں کی بوریاں۔ تو جیسے ہی ڈرون کا حملہ ہوا کابل کے اوپر، وہ بھاگے گئے ہیں اور ایکٹنگ گورنر اسٹیٹ بینک یوتھیے کو وہ ساری بوریاں تھما دی ہیں، یوں ڈالر نیچے آ گیا، فٹے منہ تواڈا۔ اور لعنت اس سوچ کے اوپر جو پنکی پیرنی نے بنوائی کہ بیٹا اس کو غداری سے منسلک کر دو۔
یار کوئی لاجک کی حد ہوتی ہے یار، کوئی خدا کا خوف کریں یار، اتنی جہالت جنریٹ کر رہے ہو۔ مجھے غصہ اس لیے ہے کہ یہ لگا اس کے بعد پھر ایک وہ جاری کیا گیا، وہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی، فوٹوشاپ جاری کیا گیا، جس کے اندر الجزیرہ کا ایک تصویر اٹھا کے نیچے لگا دیا گیا کوریڈور۔ اس سے پہلے یہ جعل ساز جو ہیں، یہ دنیا بھر کے معروف جعل ساز ہیں، کوئی دن جاتا ہے کہ پاکستان کو احتجاج آنا شروع ہو جائے کہ یہ آپ کے جعل ساز ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ پہلے یہ امریکی سفارتکاروں کی جعلی کلپ لگاتے رہے کہ یہ دیکھیں جناب کس طرح وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ اس ڈرون سے جو کہ کابل حملہ کرنے گیا تھا، اس نے راستے میں آتے ہوئے جنرل سرفراز علی شہید کے ہیلی کاپٹر کو ہٹ کر دیا۔ پہلے یہ بکواس کرتے رہے، پھر ان شہداء کی خبر جو ISPR نے جاری کی اس کے نیچے جا کے بھونکتے رہے، اور پھر فائنلی انہوں نے الجزیرہ کو اپنے الٹیریئر موٹیو کے لیے استعمال کیا۔ اس کی ایک تصویر اٹھا کے نیچے وہ لگا دی، بائیڈن کی تصویر۔ میں نے پورا الجزیرہ چھان مارا ہے، وہاں پہ نہ اس نوعیت کی کوئی خبر ایگزسٹ کرتی ہے اور نہ ہی اس طرح کا کوئی اور ہے۔ تو یہ جعل ساز جو ہیں یہ اس ملک کو آگ لگانے کے لیے، اگر ان کا خدا، ان کا دیوتا عمران احمد خان نیازی یک از نواسائے او جلندر والا، ٹھیک ہے، یک از نواسائے او جلندر والا، ٹھیک ہے، وہ اگر پاکستان میں حکمران نہیں ہے تو پاکستان کو آگ لگا دینی چاہیے۔ یہ ان کا ہے، اور یہ ان کے بانی مبانی کا بھی تھا جو منہ کے رستے وہ اگلتے ہوئے، بولو بازار اگلتے ہوئے مرا تھا، مطلب ٹوائلٹ کے اندر، یہ ان کا بھی ٹارگٹ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب ہے حضور والا، یہ اس ہائرارکی کو، اس کو کیری کر رہے ہیں اور آگے چل رہے ہیں۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی پاکستان کی کوئی بہتری آتی ہے، پاکستان کی جب بدتری آتی تھی، اچھا اگر دھماکہ ان کی وجہ، مطلب کہ ڈالر ان کی وجہ سے، یا اٹیک جو ہے وہ پاکستان کے کاریڈور دینے کی وجہ سے ہوا ہے، تو وہ جو پچھلے سال 15 اگست کے فوراً بعد جو وہاں پہ ڈرون اٹیک ہوا تھا، وہ کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ ٹھیک ہے نا، وہ عمران خان نے کاریڈور دیا تھا، پھر عمران احمد خان نیازی نے پیسے پکڑے تھے پھر اس کے، ٹھیک ہے، کیونکہ قومی خزانے میں تو کچھ نہیں آیا، ڈالر تو مہنگا ہو گیا، ٹھیک۔ تو یہ تھوڑا سا جہالت ہے، اس جہالت سے بچیں، خدا را اس سے بچیں۔ پروپیگنڈا ان کا بڑا سٹرونگ ہے۔ میں نے اس کے اوپر جو ٹویٹ کی اس کے نیچے 350 یوتھیے مار کے آیا ہوں، ان کو بلاک مار کے آیا ہوں، اس لیے صبح صبح دیکھیں میرے اوپر کیا گزری ہے، کیا گزری ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ تو یہ تھا جی، میں نے کہا کہ ایک اچھی خبر ہے، صبح صبح آپ کے علم میں لے آیا جائے کہ جس طرح ڈالر نیچے آ رہا ہے، 190 کی طرف گامزن ہے۔ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، سر جی کا حکم ہے کہ 190 پہ ڈالر آیا ہی آیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اور بھی کچھ کنوٹیشن نکالے جا سکتے ہیں، لیکن فی الحال اس کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔